اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ ای رواہ البخاری و مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث سہلہ کتاب کی تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر۔ تو اس کے معنی جاننے کے لیے پہلے ہم الفاظ پر غور کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ بھی ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلا پوائنٹ دے رہے ہیں یہ کہ سلم فلان علی فلان، یہاں پر فعل استعمال ہوا ہے جو پہلا ہی حدیث کا لفظ ہے یسلمو۔ یسلمو فعل مضارع ہے تو اس کا ماضی انہوں نے ذکر کیا ہے سلمہ۔ سلمہ تو ماضی کا پہلا صیغہ سلمہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ باب جو ہے یہ ثلاثی مجرد باب ہے یا مزید فی باب کا لفظ ہے؟ مزید فی۔ ثلاثی مجرد باب میں جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا اس میں 3 حرف سے زائد کچھ بھی نہیں ہوتا، 3 حرف سے زائد کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ کہیں گے یہاں بھی 3 حرف ہی ہیں، لیکن 3 حرف تو ہیں لیکن درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زائد حرف آ گیا، تو اس لیے یہ مزید فی باب میں چلا گیا۔ تو یہ باب تفعیل کا لفظ ہے۔ سلم یسلم تسلیما، سلم یسلم تسلیما۔ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سلم فلان علی فلان، فلاں نے فلاں پر سلام بھیجا، یعنی مطلب کیا ہے کہ قال لہو، اس نے اس سے کہا السلام علیکم، یعنی السلام علیکم کہنا جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ سلم یسلم تسلیما ہے، اور مضارع بتا رہے ہیں سلمہ کا یسلم ہے، اور الامر اس سے امر جو ہے وہ ہے سلم، سلم۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں تو ماضی کیا ہے؟ ماضی ہے سلمہ، اور امر کیا ہے؟ سلم۔ تو ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں پر وسلم ہم ماضی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب کہتے ہیں بارک وسلم وہاں پر بارک وسلم، کیونکہ وقف کر کے ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ ماضی بھی وقف سلم ہو جاتا ہے، یہ سلم ہو جاتا ہے، تو زیر اور زبر سے ماضی اور فعل امر کا فرق جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی سلم فلان علی فلان کا معنی ہے کہ اس نے اسے السلام علیکم کہا، اور مثالیں وہ دے رہے ہیں کہ سلمتو، سلمہ سے اگر گردان آپ کو میں کرواؤں ماضی کی تو کیا ہوگی جی؟ سلمہ سے سلمہ، سلمہ، سلمو، سلمت، سلمتا، سلمنا، سلمتا، سلمتما، سلمتم، سلمتی، سلمتما، سلمتنا، سلمتو، سلمنا۔ تو سلمتو میں نے السلام علیکم کہا۔ سلمتو علی المدرسی، یعنی جس کو سلام کیا جائے گا نا وہ علی کے ساتھ آئے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ سلمتو علی المدرسی، میں نے استاد کو السلام علیکم کہا۔ میں آپ سے کہوں جی آپ جملہ بنائیے کہ میں نے اپنے بھائی کو السلام علیکم کہا، سلمتو علی اخی۔ میں نے اپنے والد کو السلام علیکم کہا، سلمتو علی والدی، علی ابی۔ میں نے اپنی والدہ کو السلام علیکم کہا، سلمتو علی امی، سلمتو علی امی۔ میں نے اپنی بہن کو السلام علیکم کہا، سلمتو علی اختی۔ میں نے مسلمانوں کو السلام علیکم کہا، سلمتو علی المسلمین۔ ایک جملہ بنائیے جی، زید نے حامد کو السلام علیکم کہا، سلم زید علی حامد، ماشاءاللہ، سلم زید علی حامد۔ استاد نے کلاس میں طلباء کو السلام علیکم کہا، سلم المدرس
یا المدرس سلم المدرس علی الطلاب فی الفصل، کلاس میں. سمپل سے چھوٹے چھوٹے جملے. دوسرا جملہ ہے جی لما، وائے، کیوں، کس لیے. لما، کیوں. لا تسلموا تم نہیں سلام کرتے. علی زملائک اپنے کلاس فیلوز کو. لما لا تسلموا علی زملائک تم اپنے کلاس فیلوز کو السلام علیکم کیوں نہیں کہتے. زملاء یہ زمیل کی جمع ہے. زمیل کہتے ہیں کلاس فیلو کو. زمیل اور اس کی مونس ہوتی ہے زمیلہ. اور یہ زملاء جو ہے یہ جمع مکسر ہے زملاء، غیر منصرف ہے. جس طرح فقیر فقراء، شہید شہداء، امیر امراء، زمیل زملاء. تو یہاں پر زملائی کیوں ہوا ہے جی؟ علی حرف جر کی وجہ سے. ہم جانتے ہیں کہ جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے وہ مجرور فارم میں بھی زبر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ مرفوع ایک پیش کے ساتھ، منصوب ایک زبر کے ساتھ اور مجرور بھی ایک زبر کے ساتھ ہی آتا ہے. یعنی غیر منصرف اسماء جو ہیں وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی کے بعد زملائی استعمال ہوئے، یعنی زملاء غیر منصرف اسم جو ہے وہ مجرور فارم میں زیر کے ساتھ استعمال ہوئے. یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ قاعدہ ہے کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا. یہ قاعدہ ہے کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوتا ہے. تو اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز ہیں. وہ دو ایکسیپشنز کیا ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک، پہلا ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر غیر منصرف اسم پر الف لام داخل کر دیا جائے، اگر غیر منصرف اسم پر الف لام داخل کر دیا جائے تو اب وہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. اور اس کی مثال، سمپل سی مثال، مساجد کا لفظ جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے تو مرفوع فارم میں یہ مساجدو، منصوب فارم میں مساجدہ، مجرور فارم میں مساجدہ ہوگا. لیکن اگر اس پر الف لام داخل کر دیا جائے تو یہ مرفوع فارم میں ہو جائے گا المساجدو، منصوب فارم میں المساجدہ اور مجرور فارم میں المساجدی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہاں پر مجرور فارم میں زیر کیوں آئی ہے غیر منصرف اسم پر؟ اس لیے کہ اس پر الف لام داخل ہو چکا ہے. تو یہ ایک ایکسیپشن تھی. اور دوسری ایکسیپشن یہ ہے، غیر منصرف اسم اگر مضاف بن رہا ہو تو وہ مجرور فارم میں زیر قبول کر لے گا. اگر مضاف بن رہا ہو، یہ شرط ہے. تو ذرا غور کریں یہاں پر جو علی زملائک جو کنسٹرکشن ہے، اس میں زملائک پر غور کریں. یہ ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے جس میں زملاء کا لفظ جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے اور کاف جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اب جب یہ مضاف بن رہا ہوگا تو حرف جر کے آنے کی وجہ سے مجرور فارم میں یہ زیر قبول کر لے گا. تو اس لیے یہاں پر علی زملائی استعمال ہوا ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. اگر یہاں پر یہ مضاف نہ ہوتا، یعنی سمپل زملاء کا لفظ ہوتا، یعنی کاف ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ نہ آ رہی ہوتی، تو ہم اس کو پڑھتے علی زملاء، علی زملاء. ٹھیک ہے نا، کیونکہ تنوین تو پڑھنی نہیں ہے غیر منصرف اسم پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دو وجوہات ہیں جی غیر منصرف اسم کے حالت جر میں زیر قبول کرنے کی. نمبر ایک کہ غیر منصرف اسم پر الف لام آ جائے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا، یا دوسری وجہ یہ کہ غیر منصرف اسم مضاف بن کر آئے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ حالت جر میں کسی بھی اسم کے جانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک حرف جر کا پہلے ہونا اور دوسری مضاف الیہ ہونا. ٹھیک ہے، تو ایک ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہے زملاء کے مجرور ہونے کی علی حرف جر کی وجہ سے. اب مزید کچھ الفاظ ان کے معنی بتا رہے ہیں. المارو، المار، میم را سے یہ لفظ بنا ہے جی المار. اس کے معنی ہے جی الذی، وہ جو، یمشی، مشا یمشی کے معنی ہوتے ہیں چلنا، پیدل چلنا. میم شین یا مادہ باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے. مشا یمشی، چلنا.
الذی یمشی وہ جو چلتا ہے، و یمرو مرہ یا مرو، میم را را مادے سے مرہ یا مرو، اس کے معنی گزرنا کے ہوتے ہیں، اسی سے اسم الفاعل بنا ہے مارن، گزرنے والا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے القائد، القائد یہ قائد ہے، یہ قائد اعظم والا قائد نہیں ہے جی، یہ القائد الجالسو بیٹھا ہوا، جو بیٹھنے والا ہے، بیٹھا ہوا جو ہے اس کو آپ الجالس یا القائد کہتے ہیں۔ القلیل تھوڑا، تو اس کا معنی انہوں نے لکھے ہیں ضد الکثیری، کثیر کا اپوزٹ ہے، کثیر زیادہ کو کہتے ہیں اور قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو جو مشکل الفاظ تھے وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، تو اب ہم حدیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ یسلم وہ سلام نہیں کرے گا، اب ساتھ فاعل الصغیر آ گیا نا آگے، تو اس کے ساتھ بول دیں، چھوٹا سلام کرے گا علی الکبیری بڑے کو جی، والمارو علی القائدی گزرنے والا چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، والقلیل علی الکثیری اور تھوڑے زیادہ کو۔ تو ایک اصول آپ سے نے بیان فرما دیا، آپ سے خود چھوٹوں کو سلام کیا کرتے تھے گزرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے، بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، تو وہ اصول ہے اس میں، یعنی آپ خود بھی پہل کر سکتے ہیں، تو پہل کرنے پہ زیادہ اجر ملے گا سلام کرنے کا، ورنہ آپ اسی چکر میں رہیں گے کہ جی بچوں نے حدیث نہیں سنی ہوئی، بچوں نے بیچارے کہاں سنی ہوئی حدیث، بچوں کو تو اصول نہیں پتہ نا۔ آپ ایک دفعہ بچوں کو سلام کر کے گزرے دیکھیں، آپ جب دوبارہ ادھر سے گزریں گے نا، وہی بچے آپ کو سلام ضرور کریں گے، جب ہم ہی نہیں کرتے نا تو پھر بچے بھی نہیں کرتے، اور پھر گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، صحیح ہے نا، یہ بھی ہمارے ہاں عام طور پہ رواج نہیں ہے، اور تھوڑے جو ہیں زیادہ کو، اب کلاس ہو رہی ہے تو کوئی ایک آدھا انٹر ہوا تو بس السلام علیکم کر دے وہ، ٹھیک ہے، باقی جو ہیں وہ زیادہ تھوڑوں کو نہ کریں، 2 بندے آ رہے ہیں تو باقی زیادہ جو 10 بیٹھے ہیں وہ سارے سلام کر رہے ہیں۔ نہیں جی، اب آ جائیں سوال و جواب کی طرف۔ الحمدللہ حدیث کا ترجمہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ عجب اما یاتی، یہ تو آپ کو رٹ جانا چاہیے کہ عجب اما یاتی، تو جواب دے آنے والوں کا، یعنی آنسر دا فالوئنگز۔ پہلا سوال ہے جی، پڑھیں جی، من الذی یبدأ، یبدأ با دال حمزہ مادہ ہے، با فتح یفتح، بدأ یبدأ، بدأ یبدأ، بدأ یبدأ، اس کے معنی ہوتا ہے شروع کرنا۔ من الذی یبدأ بالسلامی، کون ہے وہ جو ابتدا کرے گا سلام میں، سلام کے ساتھ کون ابتدا کرے گا؟ تو اصول حدیث پڑھ دیں، یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر، وہی حدیث اس سوال کا جواب ہے۔ ایک ہوتا ہے نا لفظی ترجمہ، ایک ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ، تو پہلے کوشش کریں لفظی ترجمہ کرنے کی، لفظی ترجمہ جب ہو جائے گا آپ کا، پھر اس کے بعد با محاورہ ترجمے لے آئیں آپ اسے، یعنی ہر لفظ کا ترجمہ کریں۔ من کون، الذی وہ جو، یبدأ پہل کرے گا، بالسلامی سلام سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات، اب اس کو اپنے اردو محاورے میں لے آئیں کہ سلام میں پہل کرنے والا کون ہے جی۔ دوسرا سوال پڑھیں، صحیح ام خطأ ما یاتی، کیا صحیح ہے یا غلط، ما یاتی جو آ رہا ہے، جو آ رہا ہے یعنی جو نیچے ہے فالوئنگ دیا ہوا ہے، جو فالوئنگ ہے وہ صحیح ہے یا خطا ہے، غلط ہے۔ اصحیح ام خطأ ما یاتی جی، الصغیر یسلم علی الکبیر، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے یا خطأ ہے، چھوٹا نہیں کرے گا بڑے کو، تو صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے، تو الصغیر یسلم علی الکبیر صحیح۔ دوسرا، الکثیر یسلم علی القلیل، صحیح ہے یا غلط ہے، غلط ہے۔ تیسرا، المار یسلم علی القائد، صحیح۔ القائد یسلم علی الماری، غلط ہے۔ اصول آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے جی، پڑھیں جی سوال، ذرا آپ کو پڑھنا چاہیے خود۔ اذکر حدیثاً فی آداب التحیتی، التحیات یہ جو ہے نا یہ گریٹنگز ہے، تحیہ کیا ہوتا ہے، گریٹنگز۔ اذکر حدیثاً فی آداب التحیتی، گریٹنگز کے آداب میں کوئی حدیث ذکر کرے، تو حدیث بول دیں جی کیا تھی، یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر۔ چوتھا سوال پڑھیں جی، من الصحابی الذی روا الحدیث یا روا الحدیث یسلم الصغیر علی الکبیر، کون صحابی ہیں جنہوں نے حدیث کو روایت کیا جی، کون صحابی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
ومن المحدث الذی اخرجہ، اور اس کی تخریج کس نے کی ہے؟ البخاری و مسلم۔ متفقن علیہ تو اس کو کہیں گے نا، ہم حدیث کا نام رکھ دیں گے کہ متفقن علیہ ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو تو وہ متفقن علیہ حدیث ہوتی ہے۔ لیکن اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے، من کے ساتھ پوچھ رہے ہیں نا کہ کس نے اس کو نکالا ہے، تو ہم نام لیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ متفقن علیہ، البخاری و مسلم۔ جی پڑھیں جی، اگلا سوال کیا ہے؟ ما ضد الصغیر والکثیر، صغیر اور کثیر کا اپوزٹ کیا ہے؟ ضد الصغیر الکبیر و ضد الکثیر القلیل۔ ما معنی المار، المار کے کیا معنی ہیں؟ بس الذی یمشی و یمر۔ ما معنی القائد الجالس، الجالس۔ چوتھا سوال ہے ادخل کل کلمۃ، ہر کلمے کو داخل کر، مما یاتی فرام دا فالوئنگ یا ان دا فالوئنگ، فی جملۃ مفیدۃ، مفید جملے میں۔ سلمہ، جی سلمہ کا جملہ بنائیں جی۔ سلم زید علی حامد، جی صغیر کا جملہ یعنی ضد الصغیر الکبیر، یا صغیر کا کوئی اور جملہ بنا دیں، میرا بھائی چھوٹا ہے، اخی صغیر، اخی صغیر، میرا بھائی چھوٹا ہے۔ جی قلیل کا جملہ، جی الماء قلیل، پانی تھوڑا ہے، کثیر یسلم القلیل علی الکثیر۔ پانچواں سوال ہے املا الفراغ، پچھلے سبق میں الفراغات تھا، وہاں پر کافی ساری جگہیں تھی نا خالی، یہاں پر ایک ہی ہے تو فراغ انہوں نے ایک ہی لفظ ذکر کیا ہے کہ املا الفراغ فیما یاتی بی حرف جر مناسب۔ املا الفراغ، یہ میں نے الفراغ کیوں پڑھا ہے جی؟ یہ اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ مفعول بہ ہے اس لیے الفراغ پڑھا ہے، وہاں پر فراغات مونس جمع مونس آیا ہے، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ واحد مونس کیوں نہیں آیا؟ وہ فراغات جو ہے نا فراغ کی جمع ہے، یہ جمع سالم مونس جو ہے نا وہ مذکر کی بھی بن جاتی ہے، جس طرح مرفوع کی جمع مرفوعات بن جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی آپ کہیں گے جی مرفوعہ کی جمع مرفوعات بنائے ہوئے ہیں ہم، نہیں، مرفوع کی جمع بھی مرفوعات بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سما کی جمع سماوات نہیں بنی ہوئی، تو لازمی نہیں ہے کہ یہ آت والی جمع جو ہے گولتا والے کی ہی بنے گی۔ املا الفراغ فیما یاتی بحرف جر مناسب، میں نے حرف کو سنگل زیر کے ساتھ کیوں پڑھا ہے؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ مضاف ہونے کی وجہ سے، بحرف جرن، اور مناسبن کو دو زیروں کے ساتھ اور جرن کو دو زیروں کے ساتھ کیوں پڑھا ہے؟ ہاں اس کا بھی اگر مضاف بنے تو پھر اس پہ بھی سنگل زیر آنی چاہیے تھی۔ حرف میں نے زیر کیوں پڑھی ہے، جر کیوں پڑھی ہے؟ حرف پہ میں نے با لگا ہوا ہے، با لگا ہوا ہے، با حرف جر لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے میں نے حرف پر جر پڑھی ہے۔ بحرف جرن، جر دینے والا حرف، جر کا حرف، اور اس جر کی صفت ہے مناسب جر دینے والا حرف۔ املا الفراغ فیما یاتی بحرف جر مناسب، کسی مناسب حرف جر کے ساتھ آنے والی خالی جگہ کو پر کریں۔ سلمت علی المدیری، تو خالی جگہ پہ آپ نے حرف جر ہی لگانا تھا نا، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سلام کرنے کے لیے علی جو ہے وہی حرف جر لگتا ہے، وہی پریپوزیشن لگتی ہے۔ تو سلمت علی المدیری، ترجمہ بھی کر دیں، میں نے، مدیر کسے کہتے ہیں؟ پرنسپل کو، میں نے پرنسپل کو سلام کیا۔ اعراب بہت اہم چیز ہے، اس کو پکا کریں، جتنا اعراب پکا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ بھی پکی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو الحمدللہ جی ہماری حدیث نمبر 3 جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے احادیث الصحلہ کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم حدیث نمبر 4 کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے یاد بھی کریں گے اور آگے بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔